بات پوری نہیں ہوگی۔ پہلا بات ہے الذی خلق الموت والحیات۔ جب آپ اتنا ترجمہ کرتے ہیں تو اس سے ایک سوال چھپتا، اور یہ سوال محتاج ہوتا ہے اپنے دوسرے پارٹ کی تلاوت کا۔ لِیَبْلُوَکُمْ دوسرا پارٹ جب اس کا ترجمہ کرتے تو پہلے سے جو سوال چھپتا تھا اس کا جواب ملتا، لیکن اس سے ایک اور سوال چھوٹتا جو انتظار کرتا ہے تیسرے پارٹ کی تلاوت کا۔ یہ قرآن مقدس کی بلاغت ہے، یہ قرآن مقدس کی فصاحت ہے، یہ قرآن مقدس کی تفہیم ہے، جو آج آیت کریمہ کو اگر سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کی جائے، قرآن مقدس کے حد جہاں سے شروع ہوا آیت کا اور جہاں اختتام ہوا مکمل نہ ہو جائے بات پوری ہو نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتے۔ اور کچھ لوگ آدھے آدھے کر کے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ لوگ آدھا آدھا کر کے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، وہی آدھے آدھے کا آپریشن کرنے کے لیے، وہی آدھے آدھے کا آپریشن کر کے کچرا کو نکال کر کے ہواؤں کی فضاؤں کو تازگی بخش کر کے مذہب اسلام کے نوجوانوں کے اندر ایمان میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے جو فلٹر کی مشین حضور معمار ملت میں تیار کر کے ڈسٹرکٹ سیوان والے کو دیا، وہ گوسم برا کی شکل اختیار کرتی، وہ گوسم برا کی شکل اختیار کرتی، اور بڑے مبارکباد کے لائق ہے وہ جو گوسم برا کو چلانے کا کام کر رہے ہیں، جو ان کے کمیٹی ہے، جو ان کے منتظمین ہیں، وہ آج مبارکباد کے لائق ہے۔ آج جب 9 حفاظ کرام اس ادارے سے نکلیں گے، نکلنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے جذبہ کو اور بلند فرما دے، اس مدرسے کو اور ترقی کا باعث بنا دے، ڈسٹرکٹ سیوان کے اس مرکز کو اتنا مضبوط بنا دے کہ کوئی بھی قلعہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو یہ سینہ بشانہ ہو کر کے اس سے کامیابی حاصل کر سکے، فتح یابی حاصل کر سکے۔ 3 پارٹ کا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ جیسے اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ ذات اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، تو سوال اٹھتا ہے یا اللہ جب مارنا ہی تھا تو زندہ کیوں کیا؟ سوال ہے جب مارنا ہی تھا تو زندہ کیوں کیا؟ تو رب کریم فرماتا ہے جب آپ چاہتے ہو تو آگے پارٹ کی تلاوت کرو۔ قرآن مقدس کی آیت ہے، آگے کی پارٹ ہے لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ سوال اٹھتا ہے کیسی آزمائش، کیسا امتحان، کیسا پرکھنا؟ کہتے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے ویوہار کے اعتبار سے، اپنے کریکٹر کے اعتبار سے، اپنے کلچر کے اعتبار سے، اپنے سوسائٹی کے اعتبار سے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے اعتبار سے، مدرسوں کے تعمیر کرنے کے اعتبار سے، مدرسے کے تحفظ کے اعتبار سے، علماء سے محبت کرنے کے اعتبار سے، حفاظ کرام سے محبت کرنے کے اعتبار سے، مسجدوں کے تعمیر میں حصہ لینے کے اعتبار سے، مدرسوں کے تحفظ کے خاطر اپنے قدم کو آگے بڑھانے کے اعتبار سے کون ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہے؟ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اب یہ دیکھیے، اچھا صرف کر لینا کمال نہیں، لیکن رب یہاں کس سے مخاطب ہوتا ہے کہ تم میں رب دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے ہے جو اچھا ہے۔ تو اچھا تو غیر مسلم بھی کرتا ہے، اچھا تو غیر قوم بھی کرتے ہیں، اچھا تو وہ بھی کرتے جو گستاخ رسول ہے۔ کچھ کام اس کا بھی اچھا ہو جاتا ہے، فیکٹری اچھا بنا لیا، کالج اچھا بنا لیا، اسکول اچھا بنا لیا، اس تو اچھا ہو بھی کر لیتے۔ لیکن رب یہاں فرماتا ہے ایمان والوں سے فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ عمل وہابی کا نہیں دیکھا جائے گا، یہ عمل رافضی کا نہیں دیکھا جائے گا، یہ عمل اہل حدیث یا شیعہ کا نہیں دیکھا جائے گا، یہ عمل دیکھا جائے گا تو اس کا دیکھا جائے گا کہ مومن کون ہے، صاحب ایمان کون ہے۔ اور صاحب ایمان کی تعریف ہے، مومن ہونے کی پہچان ہے، مومن ہونے کی شناخت ہے کہ جب تک اپنے جان سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے
मोहब्बत न हो जाए तब तक वो साहिब ईमान नहीं हो सकता। तो पता चला अल्लाह अगर काम देखेगा, अल्लाह अगर अमल देखेगा, अल्लाह अगर कैरेक्टर देखेगा, अल्लाह अगर व्यवहार देखेगा, तो व्यवहार को देखने से पहले ये देखेगा कि इसके दिल में इश्क मुस्तफा है या इश्क मुस्तफा नहीं। और जब इश्क मुस्तफा की फहरिस्त तैयार होगी तो आज गौसुल वरा की इस वसी सिहन में हुजूर में मांगे मिल्लत के फैज़ को हासिल करने के लिए हम जितने इकट्ठे हुए हैं हम सब शामिल हो जाएंगे, हम सब शामिल हो जाएंगे। अय्युकुम अहसन अमला कि तुम में से कौन है जो अपने अमल के एतबार से सबसे ज्यादा अच्छा है। अब सोचे सवाल उठता है मारना ही था तो जिंदा क्यों किया। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इंसान पहले मरता है कि पहले जिंदा होता है? पहले पैदा होता है फिर जिंदा होता है। वो अलग बात है कि इंसान की पैदाइश, जिस तरह इंसान की पैदाइश जिंदगी की इब्तिदा नहीं है, इंसान की पैदाइश जिंदगी की इब्तिदा नहीं है, उसी तरीके से इंसान का मौत जिंदगी की इंतहा नहीं है। पैदाइश से पहले भी एक जिंदगी है जो जिंदगी माँ के पेट में गुजारा जाता है, जो जिंदगी माँ के पेट में गुजारा जाता है अल्लाह वहाँ भी खाने पीने का इंतजाम फरमाता है। लेकिन कोई ये कहे कि जिस तरीके से इंसान मर गया काम खत्म, कोई इंसाफ नहीं होगा, कोई सवाल और जवाब नहीं होंगे, ये ख्याल रखने वाले लोग वो सुने कि जिस तरह से इंसान की पैदाइश जिंदगी की इब्तिदा नहीं है, उसी तरीके से इंसान का मौत जिंदगी की इंतहा नहीं है। इंतहा नहीं, मरने के बाद भी एक जिंदगी आएगी जिसमें हिसाब देना है, अपने किए की सजा काटना है, अपने अच्छे किए के अमाल और गिफ्ट हमें हासिल करना है, वो जिंदगी भी आने वाली है। सवाल उठता है कि पहले इंसान मरता है कि जिंदा होता है? आप कहेंगे पहले इंसान जिंदा होता है फिर मरता है, पहले जिंदा होता है फिर मरता है। लेकिन आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात फरमाया, यानी मौत को पहले लाया और जिंदगी को बाद में लाया। इसके अंदर क्या राज पोशीदा है, क्या हिकमत पोशीदा है? जब इंसान की जिंदगी पहले है मौत बाद में है, तो आयत की हाल और उसकी कैफियत तो ये होनी चाहिए थी कि जिंदगी को पहले से बयान किया जाता, मौत को बाद में लाया जाता। लेकिन अल्लाह ने पहले मौत का तज़किरा फरमाया, बाद में जिंदगी का तज़किरा फरमाया। आखिर मौत को जिंदगी पर मुकद्दम क्यों किया और मौत पर जिंदगी को मुअख्खर क्यों किया? तो अल्लाह बता दिया, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, ए मेरे बंदो, देखो मैंने जिंदगी से पहले मौत का तज़किरा करके तुम्हें बता दिया कि तुम दुनिया का किसी भी काम को अंजाम दो या अंजाम देने की स्टार्टिंग का प्लानिंग बनाओ, तो प्लानिंग करने से पहले अपने रब को याद कर लेना, रब को याद करने से भी पहले मौत को याद कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम दस्तरखान पर खाना खाने बैठे हो, दस्तरखान से खाना खाने बैठे हो और खाने के बर्तन से अपने प्लेट में खाना परोसने के बाद निवाला बनाकर मुंह के करीब ले जाकर जब मुंह के अंदर डालने की कोशिश करो, मुंह के अंदर जैसे ही खाना डालने की कोशिश करो, डालने से पहले मौत को याद कर लेना। जब मौत याद आ जाए तो खौफे खुदा याद आ जाएगा, जब खौफे खुदा याद आ जाएगा तो जिंदगी में किए हुए अमाल भी याद आएंगे। जब जिंदगी के किए हुए अमाल याद आएंगे तो याद रखना जहन्नम याद आ जाएगा, जहन्नम के बिच्छू याद आएंगे। जब जहन्नम के बिच्छू याद आएंगे, जहन्नम की आग भी याद आएगी, जहन्नम का सांप भी याद आएगा, जहन्नम के खौफनाक अशिया भी याद आएंगे। जब जहन्नम के खौफनाक चीजों को तुम देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि मरना है, सजा काटनी होगी। तो देख लो, जो निवाला मैं मुंह के अंदर डालने वाला हूँ, ये निवाला हराम का है कि हलाल का है? ये हराम का है या हलाल का है? तो उसी वक्त आप समझ जाइएगा, जब मौत को पहले रखिएगा
تو آپ کو موت جہنم کا خوف یاد دلائے گا، رب کا خوف آپ کو یاد دلائے گا، عشق مصطفیٰ آپ کے دلوں میں زندہ کرے گا۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی کو اس طرز پر، اس نحو پر جینے کی کوشش کریں کہ جس میں عمل بالمعروف نہیں منکر پر عمل بھی ہو جائے۔ آپ کبھی غور کیے؟ آخری بات بتا کر کے میں آپ کے سامنے رخصت ہوتا ہوں، آخری بات بتا کر کے میں آپ کے سامنے رخصت ہوتا ہوں۔ بہت سارے علماء کرام اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد جب آپ باہر جائیں گے محفل کے اختتام کے بعد، سب سے پہلے جس چیز پر آپ کی نظر پڑ جائے اسی چیز کو دیکھیے گا اور وہیں کھڑے ہو کر کے اسی چیز سے پوچھئے گا۔ عالم تصور میں فور ایگزامپل آپ نے آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، کسی نے درخت کو دیکھا، پوچھے گا درخت اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ آسمان سے پوچھے گا آسمان تمہیں اللہ نے کیوں بنایا؟ زمین تمہیں اللہ نے کیوں بنایا؟ تو درخت عالم تصور میں جواب دے گا کہ انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے۔ آسمان سے آواز آئے گی انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے، زمین سے آواز آئے گی انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے۔ دنیا کے کسی چیز سے بھی آپ پوچھ لیں، المختصر یہ کہ حیوانات سے پوچھیں گے تو کہے گا انسان کی خدمت کے لیے، نباتات سے پوچھیں گے تو جواب آئے گا انسان کی خدمت کے لیے، چاند سے پوچھیں گے تمہیں اللہ نے کیوں بنایا، کہے گا انسان کی خدمت کے لیے، سورج سے پوچھے گا تو جواب آئے گا انسان کی خدمت کے لیے، آگ سے پوچھے گا تو کہے گا انسان کی خدمت کے لیے، مٹی سے پوچھے گا تو کہے گا انسان کی خدمت کے لیے۔ یعنی حیوانات انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے، نباتات انسان کی خدمت کے لیے وجود میں لائے گئے، آسمان کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا، زمین کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا۔ تو تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ تو ایک سوال اٹھتا ہے، جب تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا تو پھر اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب ہم کسی کالج کے پروفیسر سے نہیں پوچھیں گے، کسی کالج کے یا کسی ڈائٹ کے لیکچرر سے نہیں پوچھیں گے، کسی کورٹ کے ججز سے ایڈوکیٹ سے ہم نہیں پوچھیں گے، غوث الزرا میں آئیں گے مفتی صاحب سے بھی نہیں پوچھیں گے، لیکن وہاں جائیں گے جہاں مفتی صاحب جاتے ہیں، اس کتاب کو اٹھائیں گے جس کتاب کے بارے میں قرآن مقدس میں، جس کتاب کے بارے میں وہ کتاب خود کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کتاب سے پوچھیں گے قرآن تو ہی بتا، اللہ نے زمین کو بنایا انسان کی خدمت کے لیے، آسمان کو بنایا انسان کی خدمت کے لیے، پانی کو وجود میں لایا انسان کی خدمت کے لیے، مٹی کو بنایا انسان کی خدمت کے لیے، ہوا کو وجود میں لایا گیا انسان کی خدمت کے لیے، تمام چیزوں کو بنایا انسان کی خدمت کے لیے، حیوانات بنائے گئے انسان کی خدمت کے لیے، نباتات کو وجود میں لایا گیا انسان کی خدمت کے لیے، جمادات بنائے گئے انسان کی خدمت کے لیے، حور و ملک کو بنایا گیا انسان کے لیے، جن و بشر کو بنایا گیا انسان کے لیے۔ پتا چلا تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ اے قرآن تو ہی بتائے کہ پھر انسان کو اللہ نے کیوں بنایا؟ تو قرآن مقدس سے آواز آئے گی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت میں کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، ماں باپ کے قدموں کو دبانا، بڑوں کی عزت کرنا، استاد کی تعظیم کرنا، مدرسوں کے تعمیر کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھانا، مسجدوں کے تحفظ کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھانا، امام کے تنخواہ کے بارے میں خیال رکھنا، امام کے تنخواہ کے بارے میں بھی سوچنا، امام کی زندگی کے بارے میں بھی خیال رکھنا، امام اپنے علماء کے سر پہ سبقت کا ہاتھ پھیرنا، غربا و مساکین کے سر پہ سبقت کا ہاتھ پھیرنا، جھوٹ سے بچانا، غیبت سے بچانا، چغلخوری سے بچانا، زناکاری سے بچانا، ریاکاری سے بچانا، جواکاری سے بچانا، تمام چیزوں کا نام عبادت کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں
اللہ کے تمام چیزوں کے پیچھے پیدا کرنے کے پیچھے مقصد ہے کہ انسان کی خدمت کرے، اور انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو واقعی آپ اللہ کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو آپ اللہ کے مقصد کو فوت کر رہے ہیں۔ اور ہم کسی چیز کی دنیا میں بناتے ہیں، اس کو اسی وقت تک سنبھال کر رکھتے جب تک وہ ہمارے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا، لیکن اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت بنایا۔ ہم نماز نہیں بھی پڑھتے، روزہ نہیں بھی رکھتے، صدقہ و خیرات نہیں بھی کرتے، پھر بھی اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، آسمان جیسے سامیانے کے نیچے جینے کی طاقت دیتا ہے، فرش زمین جیسے فرش پر چلنے کی طاقت دیتا ہے، اپنی تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کریم رحیم، اللہ کریم ہے اور رحیم ہے۔ اسی لیے اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں، اپنے وقتوں کو برباد نہ کریں، اپنے وقتوں کو جتنا دوسروں کے پیچھے لگا کر ہم خراب کرتے ہیں، ان وقتوں کو محنت و مشقت سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے استعمال کریں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر، بری نظر سے نہ دیکھ کسی کو دیکھنے والے، کوئی لاکھ برا صحیح تو اپنی نظر خراب نہ کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کے آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، کرے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل ہی کچھ چلے جو آقا تلاش کر، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں، کتنا بدنصیب ہے سفر تو دفن کے لیے 2 گز زمین نہ مل سکے کوئی یار میں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی غلطیاں کوتاہیاں خامیاں گستاخیاں ہوئی ہوں، اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما کر ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، بعد علوم سامعین کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اس مدرسے کو دین دنیا چگنی ترقی عطا فرما، اس مدرسے کے اساتذہ کی عمر میں علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، اور جتنے بھی صاحب اسٹیج علماء کرام ہیں ان کے عمل میں علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، ان کے جان مال سے تو آبرو کی حفاظت فرما۔ سب لوگ مل کے میرے ساتھ دعا پڑھیں، استغفر اللہ، سب لوگ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔